اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا تھا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کے گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پہ ڈرائیو نہیں کرتی تھی کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اسے متلی ہوتی تھی، اس لیے وہ پچھلی سیٹ پہ کھڑکی سے سر ٹکا کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا، اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے سفر گزر رہا ہے؟ وہ مسکرا کے جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لیں گی آپ؟ کیا مطعم اسٹیشن پہ کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا، وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی، سر قدرے ترچا پڑا تھا، ایک طرف سے کیچر سے نکلتے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ سیٹ پہ ٹوکری میں ننھے ننھے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا، چہرے پہ اضطراب پھیلا، کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اب بھی وقت تھا، وہ اس کو سب کچھ بتا سکتا تھا، وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے، اس میں اور ظہیر میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیف نے آنکھیں کھولیں، ونڈ سکرین کے پار دیکھا، دنیا ویسی ہی تھی جیسے اس کے آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھی۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی تھی، اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے مسئلے حل کرنے تھے۔ وہ اس کو دھوکہ ضرور دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، یوں حساب برابر ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ وہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں غائب ہو جائے گا، وہ اسے بھول جائے گی اور معاملہ دفن ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ اور۔ کشمالہ کی کھڑکی کے شیشے پہ دستک ہوئی تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولیں، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کیف باہر کھڑا کافی کا کپ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ریسٹ ایریا آ گیا؟ وہ خود سے بولی اور کپ تھام لیا۔ آنکھوں میں ابھی تک کچی نیند تھی۔ وہ گھوم کے واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا، اپنی کافی اس نے کپ ہولڈر میں رکھی اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے سنے گئی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا، دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلان؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، سب یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جاؤ گی تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ میرے خیال میں انسان کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے نیئر مسز ہوتے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں، ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں۔ ظہیر کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ کیا تمہیں قرضوں میں گھرنے سے پہلے ریڈ فلیگز نظر نہیں آئے تھے؟ طنز نہیں کر رہی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم بہت سمارٹ لگتے ہو۔ پھر اتنا نقصان کیسے کر لیا؟ کیف نے گہری سانس لی۔ ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے سمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک یونیک آئیڈیا، اس آئیڈیا سے محبت کرنا، پھر اس کے گرد بہت محنت سے اپنے کام کو تعمیر کرنا۔ اس کی آواز میں جوش سا بھر گیا تھا۔ پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم بنانا اور بیچنے سے پہلے اپنی ٹارگٹ آڈینس کا علم ہونا، اپنے کام کی کوالٹی اور ویلیوز پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ جمائے بولے جا رہا تھا اور وہ انگلیوں پہ گن رہی تھی۔ مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس، بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کے اپنی پیشانی پہ دستک دی۔ آپ کی پیشانی کے بخت سے۔ کشمالہ نے تعجب سے ابرو اٹھائی۔ یعنی قسمت، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے۔ محنت اور بزنس کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا بخت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا اگر بخت ریسٹورانٹ میں نہیں ہے تو شاید وہ کسی اور کام میں ہو۔ اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟
جانتے ہو تم میں اور میرے پرانے ڈرائیور میں فرق کیا ہے؟ وہ میری طرح سمارٹ نہیں تھے، وہ اتنا بولتے نہیں تھے۔ اور چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے بہتر اسسٹنٹ کشمالہ کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن ابھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کشمالہ، معید، مہبینہ اور حور جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر، جس کے لان میں بوگنویلیا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر میں اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس کی طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا، جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازہ کھولا، سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا، اس تخت پہ ماں بیٹھی ہوں گی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے، لیکن حور جہاں بیگم تخت پہ بیٹھی تھی، ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے، سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑسا ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آلوؤں کے قطلے کاٹے جا رہی تھیں، ہرے بھرے سفید بازو آستینوں سے جھلک رہے تھے، دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ پورے جہاں بیگم فربا خاتون تھی، روبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں، پیشانی اور قلموں سے سیاہ سفید بال جھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو گہنایا نہیں تھا، بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی، کری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پہ جوتے تلاش کیے کہ فربا خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی۔ تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی۔ میری پیاری ماں، اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ ماں کافی فربا تھی، وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما، ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی، اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی۔ اس ظہیر کو تو چھوڑے اس کو ماں، وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی۔ پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بھی بیٹھی تھی، وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھی، بالوں میں تیل لگا کے کس کے چوٹی بنائے وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بھی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالوں کو گنتی ہی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا، تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اڑ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن بخت بیوی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا؟ راستے میں متلی تو نہیں ہوئی؟ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ پورے جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، پیچھے۔ سوری، وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا نہیں کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے؟ 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری، وہ ناسمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی، یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں، بتایا تھا نا، میں بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔
ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سا ابھرا، تعصب سے سر ہلایا۔ کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہیں پہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے، عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے، وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے، پورے جہاں بیگم کی طرح۔ ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی، ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ پرے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے کھٹ کھٹ ٹکڑے کرنے لگیں۔ اب پروٹوکول ختم تھا، مالا اب پرانی ہو چکی تھی۔ ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیا تو کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کیا۔ ماسٹرز ہولڈر تھیں مگر بچوں میں لگی رہیں۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے اچکا کے اٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پہ مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ابا کے فرسٹ کزن کی بیوی تھی، ایک خوبصورت، دولت مند اور با اثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھیں، ان میں تکبر، بد زبانی اور منافقت سر فہرست تھی۔ بھری محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا۔ کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھیں، رئیس تھیں، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے۔ بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا۔ اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا۔ نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھیں جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ پورے جہاں بیگم تھی۔ ماں جب بیاہ کے اس خاندان میں آئیں تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن پورے جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی۔ پورے جہاں اپنے آپ میں کافی تھی، حسین بھی تھیں اور پڑھی لکھی بھی۔ ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایسا کئی موقعوں پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگیں تو پورے جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے۔ آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچھ جاتا تھا، اس کو 4 سدہ کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ معید کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ولن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکے۔ اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حور جہاں بیگم کے ساتھ بیر پال لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی۔
وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حور جہاں اس سے جلتی ہے۔ 1-2 الزام بھی لگائے ماں پہ۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا، ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی جیسے سنا ہی نہیں۔ ماں ہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو، اللہ نے ہم پہ سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا، میں بس اتنا ہی کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے تھے، کبیرہ پاکستان واپس آ گئیں، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی، ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی، اور رہا معید تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا، پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے، ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا۔ پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز۔ پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ جھینپ کیا۔ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیپ، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے پہ ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اف، یہ سوال کیا تھا اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا؟ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا، بس اس تکرار سے تھک گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا سکوپ ہے اس کام کا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ باجی، مالا بی بی کی شادی کرتے، پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹورانٹ سوار ہوتا تھا، شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بخت بی کو اس کی ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی تھی۔ تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا؟ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی بی۔ مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہی نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آیا۔ کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے گود میں لیپ ٹاپ رکھ کے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا ہے، اس لیے جب فارغ ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالا کو ظاہر ہے اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں بات بھی کر رہے تھے۔ خیر، اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے۔ سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پہ پھیری۔ کیف نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پہ دیکھ لینا، فراغ دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی۔ ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا سوال کیا۔ معید بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ، وہ بیمار تھی، محتاج تھی، بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی۔ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا ہوتی ہیں۔ سلیم کینیڈا کو کنیڈا کہتا تھا۔ اچھا، مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ سب سے بڑی ہے نا، ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی۔
وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئیں۔ وہ سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یا شاید کچھ اور تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام، ریسٹوران، گھر، لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی۔ وہ اکیلی نہیں تھی۔ لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔